نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ الملک۔ سورہ الملک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ سورہ ملک اگر ہم کسی کو یاد کروا دیں تو دنیا کے دیے گئے تحفوں میں سے سب سے بہترین تحفہ ہے یہ، کہ ہم کسی کو سورہ ملک یاد کروا دیں، زبانی حفظ کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور تم لوگ بات پوشیدہ کو ہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو، اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نہ ڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے، یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو خشک ہو جائے تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟ سورہ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون، قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں، سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تمہارا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا اور چغلیاں لیے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا کھیتی پر قادر ہیں۔ جب باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ اور ایک جو ان میں سب سے غنیمت تھا بولا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کو رو رو کر ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، امید ہے کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، پنڈلی سے کپڑا اٹھا دینے سے مراد صعوبت حال ہے، اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی سخت ساعت ہوگی۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔ تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔ کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم اور غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے رب کی مہربانی ان پر نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، یعنی اس طرح گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ تم ڈر کر پھسل جاؤ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اور لوگوں، یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جو عمل تم گزشتہ ایام میں آگے بھیج چکے ہو، اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ ہائے، میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو عظیم رب پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے، جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔ سو تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع
للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، اور وہ خدائے صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسا نہ ہوگا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہ گار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں، غرض سب کچھ دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ ڈالنے والی۔ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ مگر نماز گزار جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امامتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں، یہی لوگ جنت کے باغوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ اور نوح نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو مختلف طرح سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ اے میرے رب، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور اپنے بتوں ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ سورہ الجن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی عظمت بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افطرا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے رب نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض گناہ گار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے، اور جو گناہ گار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کو پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں
تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے رب نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ سورہ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو۔ مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلوگیر کھانا ہے، یعنی حلق میں پھنسنے والا جو نہ اندر جائے نہ باہر آئے، اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔ اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکتے ہو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا؟ یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہیں، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تمہیں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور بڑے اجر والا پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ المدثر آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی، چونکہ بوجہ خوف
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور اس کی بعد میں آنے والی جو آیتیں ہیں وہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ شخص بڑا مالدار تھا اور قریش میں ممتاز تھا، بیٹے بھی بہت سے رکھتا تھا۔ غرض دنیا میں جو باتیں خوش قسمتی کی سمجھی جاتی ہیں سب اس کو حاصل تھیں۔ ایک دفعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کو قرآن سنایا۔ ایسا شیریں کلام سن کر پھڑک اٹھا اور بے ساختہ تعریف کرنے لگا۔ یہ بات ابو جہل کو معلوم ہوئی تو اس نے ولید سے آ کر کہا کہ چچا، تمہاری برادری کے لوگ تمہارے لیے چندہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کس لیے؟ ابو جہل نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کی باتیں سنتے ہو۔ اس نے کہا قریش کو معلوم ہے کہ میں ان سے سب سے زیادہ دولت مند ہوں، تو مجھے ان کے چندے کی کیا حاجت ہے؟ ابو جہل نے کہا اچھا، تو ایسی بات کہو جس سے ثابت ہو کہ تم ان کے کلام کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ میں ان کے حق میں کیا کہوں؟ اللہ کی قسم، تم میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ شعر و شاعری کا عالم نہیں ہے، اور میں ان کے کلام کو ہرگز شعر نہیں کہہ سکتا۔ ابو جہل نے کہا جب تک تم ان کے بارے میں کوئی بات لوگوں کی خواہش کے مطابق تجویز نہ کرو گے وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ آخر اس نے سوچ کر کہا تو یہ کہا کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے۔ سعود دوزخ میں اصل میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو چڑھا کر نیچے گرا دیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعود دوزخ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جس پر کافر کو منہ کے بل گھسیٹیں گے، اور بعض یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ سعود جہنم میں ایک چکنا پتھر ہے جس پر کافر کو چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یا ایھا المدثر، یہ صورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف وحی کی وجہ سے کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اس لیے مدثر سے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کر دو، اور اپنے رب کی بڑائی کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ جب سور پھونکا جائے گا وہ دن مشکل دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور بہت سارا مال دیا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی۔ ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی؟ پھر یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی؟ پھر تأمل کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا، پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے، پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 داروغہ ہیں، اور ہم نے جنت کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں، اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ کریں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں چاند کی قسم، اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے، اور صبح کی جب روشن ہو، کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجب خوف۔ جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔
مگر داہنے ہاتھ والے نیک لوگ کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں؟ گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ اصل میں انسان کا جی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو گناہوں اور برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جو برائی اور قصور کے سرزد ہونے پر ملامت کرتا ہے، اور اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے متنفر کرتا ہے، اور اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں۔ اس روز اپنے رب ہی کے پاس ٹھکانا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر اور معذرت کرتا رہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ مگر لوگو، تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے اور اپنے رب کے محو دیدار ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ دیکھو، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ لے گا کہ اب سب سے جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ تو اس نے نہ تو اللہ کے کلام کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی 2 قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ سورہ الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔
بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اور اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ جو نیکوکار ہیں وہ کہیں گے بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر لگتا ہے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔ ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔ ان سے ثمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے، اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ خدام چاندی کے برتن لیے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان کو ایک ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جنت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے بدن پر کریب کے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، تو اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو، اور صبح و شام اپنے رب کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ حجت تمام کریں یا ڈر سنائیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے، اور جب آسمان پھٹ جائے، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھرے، اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔ بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے
کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ایک وقت معین تک، پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاڑیاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہے تو مجھ سے کر چلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کون سی چیز پر ایمان لائیں گے؟ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیں۔ ہم پر اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھا دیں۔ دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیں، اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیں، اور صبر اور شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔